نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ پارہ نمبر 18 سورہ نور، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1۔ سورہ نور مدنی صورت ہے، ہجرت سے قبل نازل ہے، حالت جموعی میں 24ویں نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 102 نمبر پہ ہے۔ سورہ حشر کے بعد اور سورہ حج سے قبل نازل ہے۔ وجہ تسمیہ یہ ہے، سورہ نور کا نام سورہ نور اسی لیے رکھا گیا کہ سورہ نور کے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، مطلب تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو عبث اور محمل پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ عالم انسانیت اور جنات کے ذمہ کچھ احکام الہی ہے۔ سورہ نور میں تفصیل الاحکام ہے، وہاں ہونا بیان الاحکام لیعلمون ان خلق الانسان والجن لیس بعبث بل علی ذمتہ احکام کثیرہ۔ ربط معنوی یہ ہے کہ سورہ مومنون میں دلائل نقلیہ، دلائل عقلیہ سے قدرت الہی، رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، بعث بعد الموت، دنیا اور آخرت کی فلاح، کامیابی، کامرانی کا بیان ہوا اور یہ ثابت کیا کہ متصرف الاحوال اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی کارساز، کوئی حاجت روا نہیں۔ اور بطور خلاصہ سورۃ المؤمنون کے آخر میں فرمایا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ مشرکین، منکرین توحید کی ضد کے اساس اور بنیاد پر داعی توحید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، بدترین سازشیں کریں گے، تاکہ مسلمان بدظن ہو کر توحید الہی کا انکار کرے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرے، ختم نبوت سے انکار کرے، دین حق، دین اسلام سے متنفر ہو جائے اور اعلیٰ قسم کی سازشی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کو مشہور بالزنا کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین اظہار حقیقت فرمائیں گے۔ تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنا دعویٰ کسی بھی حال میں، کسی بھی وقت مت چھوڑے، استقامت اور استقلال کے ساتھ اپنا جدوجہد جاری رکھے۔ اور یہ تعلیم ہے امت کو کہ دین اسلام کی تعلیمات، اللہ رب العالمین کے احکامات پر، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر، دین اسلام کے حقانیت پر استقامت کے ساتھ قائم اور دائم رہے۔ اتہامات لگانا، سازشیں کرنا دین اسلام کے مخالفین کا شیوا ہے، شیوا تھا، شیوا ہے، شیوا رہے گا۔ حق اور باطل کے یہ کشمکش، یہ جنگ جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لیکن ان سازشوں میں یہ سازشی عناصر، یہ مشرکین، منکرین، سامراجی قوتیں، طاغوتی قوتیں، استحصالی اور استبدادی قوتیں، ظالم قوتیں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی طرح ناکام ہوں گے۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ سورہ نور کا موضوع ہے قانون انسداد بد اخلاقی۔ سورہ نور کی خصوصیات اور فضائل یہ ہے کہ سورہ نور میں زیادہ تر احکامات عفت کی حفاظت، ستر و حجاب کے متعلق ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے حد زنا کا بیان مذکور ہے۔ عورتوں کو خصوصی ہدایت کی گئی کہ سورہ نور کی تعلیم حاصل کرو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، ایک فرمان جاری کیا تھا کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنے عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ ام المؤمنین صدیقۃ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لا تنزل النساء فی الغرف ولا تعلموهن الکتابۃ وعلموا سورۃ النور، اپنے عورتوں کو کھڑکیوں میں مت اتارو، اپنے عورتوں کی نمائش نہ کرو، عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ کتابت اتنی ضروری نہیں ہے، سود کاٹنے کی تعلیم دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاہ منصور بابا فرماتے ہیں بسم اللہ الذی مفید النور الرحمن بانزال اسباب النور الرحیم بتنویر قلوب المؤمنین۔ سورۃ انزلناہا، سورۃ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے، اے ہذہ سورۃ، اور تنوین تعظیم کے لیے ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ ہذہ سورۃ عظیمۃ، سورۃ اے ہذہ سورۃ عظیمۃ،
یہ ایک عظیم الشان صورت ہے۔ انزلناہا نسبت تشریفی ہے، پورا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن انزلناہا میں صورت کی شرافت، عظمت اور رفعت کی طرف اشارہ ہے۔ فرضناہا ضمیر مفعول سے قبل مضاف مقدر ہے، اور تقدیر عبارت یہ ہے فرضناہا، فرضنا احکامہا، فرضناہا، فرضنا احکامہا، ہم نے فرض کی ہے اس صورت کی احکامات۔ نمبر 2، فرضناہا اے فرضنا تعلم احکامہا، ہم نے اس صورت کے احکامات کو فرض کیا ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے علموا نساءکم سورۃ النور۔ یا فرضناہا اے بینا فیہا الحلال والحرام، ہم نے اس صورت میں حلال اور حرام بیان کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا، ایک ہی آیت میں لفظ انزال 2 دفعہ لایا، مکرر لایا، اشارہ ہے اس طرف، صورت کے کمال شان کی طرف اشارہ ہے، اور فیہا میں ہا ضمیر صورت کی طرف راجع ہے۔ آیات بینات، واضح الدلالات، صاف واضح آیتیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیات بینات اے دلائل علی وحدانیت اللہ تعالی عز وجل۔ سورت کے ابتدا میں احکام حدود کا تذکرہ ہے، سورہ نور کے آخر میں دلائل توحید کا بیان ہے، لعلکم تذکرون، لعلکم تتعظون، تاکہ تم وعظ و نصیحت حاصل کرو، تم عبرت حاصل کرو۔ اور تذاکیر 3 ہیں، تذاکیر 3، تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ کی نعمتوں کا بیان، تذکیر بایام اللہ امم سابقہ کے واقعات، قصص، اور تذکیر بما بعد الموت، موت کے بعد قبر، حشر، حساب کتاب، میزان عدل، دوزخ، جنت، اس کے مسائل، یعنی اللہ کی نعمتوں پر لعلکم تذکرون، اللہ کی نعمتوں پر نصیحت اور عبرت حاصل کرو، امم سابقہ گزشتہ امتوں کے واقعات اور قصص کی بنیاد پر وعظ و نصیحت، عبرت اور تذکیر حاصل کرو۔ تذکیر بما بعد الموت، قبر، حشر کے وہ کیفیات، واقعات جو قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں منقول ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اللہ کو یاد رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔